نواسۂ رسول حضرت امام حسین ابن علی کی ولادت 3 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضرت امام حسین کے والد کا نام حضرت علی اور والدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے علاوہ حضرت حسین کے 4 صاحبزادے اور 2 صاحبزادیاں ہیں۔ آپ کے صاحبزادوں کا نام علی زین العابدین، علی اکبر، علی اصغر اور جعفر ابن حسین ہے، جبکہ آپ کی صاحبزادیاں حضرت سیدہ بی بی سکینہ اور حضرت سیدہ فاطمہ الصغریٰ ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو حضرت آدم علیہ السلام کا مٹی سے پتلا بنایا اور اس کے بعد اس پتلے میں روح پھونک دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زندہ ہونے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے عرش کی طرف دیکھا تو وہاں 5 ناموں کو لکھا ہوا پایا اور ان 5 ناموں میں سے ایک نام حضرت حسین کا بھی تھا۔ حضرت حسین کے نام کو دیکھنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جب سے میں نے اس نام کو دیکھا ہے میری آنکھوں سے خود بخود آنسو نکل رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے خاص بندوں کا نام اپنے عرش پر لکھ رکھا ہے اور یہ حسین تیری ہی اولاد میں سے ہوگا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہر حد کو پار کر دے گا، اس لیے تیری آنکھ سے آنسو جاری ہو رہے ہیں، اور قیامت تک جو بھی باضمیر شخص اس نام کو سنے گا اس کی آنکھوں سے آنسو ہی جاری ہوں گے اور خدا اس کے نام کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور وہ مبارک دن بھی آ گیا کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبرائیل، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور جا کر انہیں میری طرف سے مبارکباد دو اور انہیں کہو کہ اے میرے محبوب، آپ اپنے اس نواسے کا نام حسین رکھیں، وہ نام جو آج سے پہلے کسی نے نہیں رکھا، اور ساتھ ساتھ ان سے کہو کہ آپ کا یہ نواسہ میدان کربلا میں مجھ سے محبت کی انتہا کرتے ہوئے شہید ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا کا یہ پیغام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ پیغام سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ننھے حسین کے سینے پر ہاتھ رکھ کر لوگوں سے فرمایا کہ اے لوگو، دیکھو یہ میرا نواسہ ہے، اور جس نے حسین سے محبت کی تو اس نے مجھ محمد سے محبت کی، اور جس نے محمد سے محبت کی تو اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے حسین سے دشمنی کی تو اس نے مجھ محمد سے دشمنی کی، اور جس نے محمد سے دشمنی کی تو اس نے اللہ کی ذات سے دشمنی کی۔ اس کے بعد وقت گزرتا رہا اور حضرت حسین کا بچپن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ مبارک میں گزرتا رہا، اور جب حضرت حسین کی عمر 7 سال ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، اور اس کے 3 ماہ بعد آپ کی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک مرتبہ کسی محفل میں ایک شخص حضرت علی سے سوال کرنے کے لیے کھڑا ہوا کہ اے علی، ذرا بتاؤ تو کہ میرے سر کے اور میرے داڑھی کے بال کتنے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا کہ تیرے سر کے ہر بال کے برابر ایک فرشتہ ہے، اور تیری داڑھی کے ہر بال کے برابر بھی ایک فرشتہ موجود ہے جو تجھ پر لعنت بھیج رہا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے ایک بیٹے کا بیٹا میرے حسین کو ایک دن بے دردی سے شہید کرے گا۔ جب حضرت حسین اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے تو آپ کے والد حضرت علی نے آپ کی شادی یزجد کے بادشاہ کی بیٹی حضرت سیدہ شہربانو سے کر دی۔ شادی کے کچھ عرصے کے بعد آپ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی جس کا نام حضرت علی زین العابدین رکھا گیا۔ حضرت حسین کا ذکر قرآن مجید کے ساتھ ساتھ دوسری آسمانی کتابوں میں بھی کیا گیا ہے۔ تورات میں آپ کو شبیر کے نام سے پکارا گیا ہے، جبکہ انجیل میں آپ کو تاب کے نام سے پکارا گیا ہے۔ قرآن میں جب بھی اللہ کے نبی کے بیٹوں کا ذکر ہوا ہے تو حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ضرور آیا ہے، یعنی قرآن میں آپ کو اللہ کے نبی کے بیٹے کے نام سے پکارا گیا ہے۔
حضرت حسین نے 32 سال کی عمر میں جنگ بدل، 33 سال کی عمر میں جنگ صفین اور 34 سال کی عمر میں اپنے والد حضرت علی کے ساتھ مل کر جنگ مہروان بھی لڑی اور ان سبھی جنگوں میں دشمن خدا کو منہ توڑ جواب دیا۔ جب حضرت حسین کی عمر 36 سال ہوئی تو آپ کے والد حضرت علی کو مسجد کوفہ میں زہر آلود تلوار کے وار سے شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت حسن وقت کے امام بنے اور انہوں نے 9 سال تک امامت کی۔ اس کے بعد ان کو بھی یزیدیوں نے زہر دے کر شہید کر دیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین بہت اکیلے پڑ گئے اور مسلمانوں کے حالات بھی دن بدن بدتر ہوتے گئے۔ قوم کے سب سے زیادہ نیک لوگ بھی عیش و عشرت اور گناہوں میں پڑ کر اپنے رب اور اپنے دین کو بھول گئے، تو حضرت حسین نے یہ عہد کیا کہ وہ اپنے نانا کے دین کو پھیلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ایک طرف حضرت حسین لوگوں کی اصلاح میں مشغول تھے تو دوسری طرف لوگوں نے یزید کو وقت کا حاکم بنا دیا۔ حاکم بنتے ہی یزید نے یہ اعلان کیا کہ آج سے کوئی مسلمان نہیں ہوگا، کوئی نماز نہیں، کوئی قرآن نہیں اور اسلام ایک جھوٹا دین ہے۔ آج کے بعد وہی دین اور وہی قرآن ہوگا جو میں کہوں گا، اور اگر کسی نے میری مخالفت کرنے کی کوشش کی تو میں اس کو اس صفحہ ہستی سے ہی مٹا دوں گا۔ یزید کے اس اعلان کے بعد بہت سے لوگ کہ جن میں کئی مسلمان بھی شامل تھے، یزید کے ڈر اور عیش و عشرت کو دیکھتے ہوئے اس کی طرف ہو گئے۔ جب مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ ہمارا دین خطرے میں ہے تو انہوں نے حضرت حسین سے رجوع کر کے ان کو سارا ماجرا بتایا اور کہا کہ ہم یزید سے جنگ میں ہر حال میں آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ جب یزید کو پتہ چلا کہ مسلمان حضرت حسین کے ساتھ مل کر اسے ختم کرنا چاہتے ہیں تو یزید نے مدینے کے گورنر کو خط لکھا کہ وہ حضرت حسین سے میری بیعت لیں اور اگر حسین منع کریں تو ان کو قتل کر دیں۔ مدینے کے گورنر نے جب یزید کا پیغام حضرت حسین تک پہنچایا تو حضرت حسین نے فرمایا کہ اے گورنر، تو مجھے دیکھ، کیا تو مجھے نہیں جانتا اور یزید کی کرتوتوں کو نہیں پہچانتا؟ اگر مجھ جیسا امام وقت ہی یزید کی بیعت کر لے گا تو حق تو باطل کے آگے جھک جائے گا، اور اگر میں نے بیعت کر لی تو میرے نانا کی امت بھی بیعت کر لے گی، اور میری اس بیعت کی وجہ سے حق قیامت تک باطل کے آگے جھک جائے گا۔ حضرت حسین کے اس انکار کے بعد مدینے میں موجود یزید کے ساتھی حضرت حسین کی جان کے دشمن بن گئے۔ حضرت حسین ان لوگوں سے تنگ آ کر مدینے سے ہجرت کر کے مکہ چلے آئے۔ مکہ پہنچنے کے بعد حضرت حسین مسلمانوں کے دین کی اصلاح میں لگ گئے۔ اس کے بعد کوفہ کے کچھ لوگوں نے حضرت حسین کو خط لکھا کہ وہ لوگ بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے ساتھ مل کر یزید کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں، اور آپ مکہ کو چھوڑ کر ہمارے پاس یہاں کوفہ چلے آئیں۔ وہاں یزید یہ منصوبہ بنا رہا تھا کہ ہم لوگ مدینہ میں ہی حضرت حسین کو قتل کر دیں گے اور کعبہ کی تعظیم کر کے مسلمانوں کا جینا تنگ کر دیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان یزید کے ہاتھ پر بیعت کر سکیں، اور جو کوئی یزید کی مخالفت کرے گا اس کا حال بھی وہی ہوگا جو حضرت حسین کا ہوگا۔ جب حضرت حسین کو پتہ چلا کہ یزید اور اس کے فوجی کعبے کی حرمت کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف آ رہے ہیں تو حضرت حسین نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اپنا گھر بار چھوڑ کر کوفہ کی طرف روانگی کا فیصلہ کیا۔ مکہ سے کوفہ تک کے سفر کے دوران حضرت حسین 18 جگہوں پر رکے اور ہر مقام پر لوگوں کو یزید سے متعلق خبردار کرتے رہے کہ یزید تمہیں اور تمہارے دین کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور ان کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کی۔ ادھر یزید کو جب یہ پتہ چلا کہ حضرت حسین مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں اور وہ کوفہ والوں کے ساتھ مل کر اس کی فوج کے ساتھ جنگ کریں گے، تو یزید نے اپنی فوج کے ساتھ 2 محرم الحرام کو کوفے سے کچھ دوری پر کربلا کے مقام پر حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کا محاصرہ کر لیا اور ان کو یزید نے اپنی بیعت کرنے کو کہا، مگر حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں نے یزید کی بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اسی طرح کچھ روز گزر گئے۔
اور یزید کی فوج کے ظلم و ستم حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر دن بدن بڑھنے لگے۔ جب یزید کی فوج نے یہ دیکھا کہ ہم ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور حسین صرف اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ ہے، اس کے باوجود حسین ہماری کوئی بات پر عمل کرنے کو تیار نہیں، تو یزید کی فوج نے حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں پر نہر فرات کا پانی بند کر دیا۔ 2 دن پانی بند کرنے کے بعد جب فوج نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر تو ابھی بھی ان کی ایک سننے کو تیار نہیں، تو 9 محرم الحرام کو یزید کی فوج نے مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ جب حضرت حسین نے دیکھا تو انہوں نے حضرت عباس کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ اے عباس، تو فوج یزید کے پاس جا اور ان سے کہہ کہ آج رات ہم اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتے ہیں اور ہم لوگ آج رات جنگ نہیں چاہتے۔ حضرت عباس یہ پیغام لے کر یزیدی فوج کے سپہ سالار شیمر کے پاس گئے۔ شیمر نے یہ پیغام سن کر کہا کہ حسین سے کہو کہ اپنے رب کی عبادت کے ساتھ ساتھ آج رات یزید سے بیعت کا بھی سوچے، کیونکہ تمہارے پاس صرف آج رات کا ہی وقت ہے۔ 9 محرم الحرام کی رات حضرت حسین اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے ان سے کہنے لگے کہ اے لوگو، یزید صرف میرے خون کا پیاسا ہے اور وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ اگر تم چاہو تو اپنے اپنے گھر واپس لوٹ جاؤ، خدا کی قسم میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں اور میں تمہیں قیامت کے دن شہادت کا درجہ لے کر دوں گا۔ لیکن سب لوگوں نے حضرت حسین سے وفا کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد 10 محرم الحرام کا بھی دن آ پہنچا تو نماز فجر میں ہی یزید کی فوج نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کے نتیجے میں بہت سے مسلمان اور حضرت حسین کے صاحبزادے شہید ہو گئے۔ جب حضرت حسین نے یہ دیکھا کہ ان کے سارے ساتھی اور ان کے صاحبزادے بھی شہادت کا درجہ حاصل کر چکے ہیں، تو وہ خود اکیلے ہی یزید کی فوج کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، اے میرے نانا کی امت، کیا تم مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں کہ جس نے بچپن رسول اللہ کے ساتھ گزارا۔ میں وہ ہوں کہ جو منبر پر اپنے نانا کی گود میں بیٹھا کرتا تھا۔ میں وہ ہوں کہ جو نماز میں رسول اللہ کے کندھوں پر سوار ہوا کرتا تھا۔ میں وہ ہوں کہ جس کے بارے میں میرے نانا نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ جس نے حسین سے جنگ کی تو اس نے مجھ محمد سے جنگ کی، اور جس نے محمد سے جنگ کی تو اس نے اللہ سے جنگ کی۔ اے مسلمانوں، تم اس یزید کا ساتھ کیوں دے رہے ہو جو تمہارا اور تمہارے دین کا دشمن ہے؟ میں حسین اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا کہ تم لوگ ایک اللہ کے دین پر چلو۔ حضرت حسین کی یہ باتیں سن کر جب شیمر نے دیکھا کہ حسین ابھی بھی لوگوں کی اصلاح کرنے میں ہی لگا ہوا ہے، تو اس نے فوج کو حکم دیا کہ جاؤ اور حسین کا سر لا کر دو۔ اب کربلا کے میدان میں ایک طرف 40,000 کا لشکر تھا اور دوسری طرف گھوڑے پہ بیٹھا ہوا اکیلا حسین۔ حضرت حسین یزید کی فوج پر اکیلے ہی ٹوٹ پڑے اور کئی یزیدیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ یزیدی فوج ایک اکیلے شخص کی اس طرح بہادری دیکھ کر ڈر گئی اور یہاں وہاں بھاگنے لگی۔ جب شیمر نے اپنی فوج کا یہ حال دیکھا تو اس نے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ اب حسین پر دور سے ہی تیر برساؤ۔ حضرت حسین تیروں کے لگنے سے کافی زخمی ہو گئے اور وہ اپنے گھوڑے پر سے 113 تیروں کے ساتھ زمین پر گر پڑے۔ زمین پر گرنے کے بعد حضرت حسین نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا اور فرمایا کہ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے میری اس قربانی کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد شیمر آگے بڑھا اور حضرت حسین کی گردن مبارک پر تلوار کے وار سے آپ کے سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا۔ جس حسین کی عظمت خدا نے اپنے قرآن میں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بیان کی، کچھ مسلمانوں نے اسی حسین کی عظمت کو کربلا کی زمین پر پامال کر دیا۔ دوستو، حضرت حسین کی قربانی ہمیں ہمیشہ ثابت قدم رہنے کا سبق دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو پیغام پہنچانے کے لیے 1,24,000 نبیوں اور پیغمبروں کو اس دنیا میں بھیجا،
اسی پیغام اور اسی دین کی سربلندی اور اس کی حفاظت کی خاطر حضرت حسین نے اپنا گھر بار، اپنا شہر، اپنا خاندان اور یہاں تک کہ اپنی جان کی بھی ذرا برابر پرواہ نہ کی، اور اس دین کو اور اپنے نانا کو کبھی جھکنے نہیں دیا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اب میں آپ سے ملوں گا ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔